Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بعض واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے، وہ دل بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج جو واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں وہ حضرت علی کی زندگی کا ایسا لمحہ ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے واقعے پر ہے جو دل کو ہلا دینے والا ہے، جو آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی کی زندگی کا ایک ایسا لمحہ جو بظاہر معمولی لگتا ہے مگر دراصل ایک عظیم روحانی سبق اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا وہ پر نور منظر تصور میں لائیے جب مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام صف بصف کھڑے ہیں اور سکوت و خشوع کی فضا میں تلاوت قرآن کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اسی دوران اچانک حضرت علی کا دل بے چین ہو اٹھتا ہے۔ وہ نماز توڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سب حیران رہ جاتے ہیں کہ علی جیسے جلیل القدر صحابی نماز کے دوران کیسے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی تو پوچھا، علی کہاں گئے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نماز کے دوران ہی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ کچھ ہی دیر میں حضرت علی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، علی تم نے نماز کیوں توڑی؟ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، کہیں میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور اس خوف نے میرے دل کو دہلا دیا۔ میں گھر گیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اپنے رب سے معافی مانگی، پھر واپس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے وہی راضی ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے ایمان کی فکر میں رہتا ہے۔ تمہارا یہ عمل تمہارے اخلاص کی علامت ہے۔ اس لمحے جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ علی کا یہ عمل ہماری بارگاہ الہی میں مقبول ہوا، اور جو بندہ اپنے ایمان کے لیے خوف میں مبتلا ہو ہم اسے ایمان پر ہی اٹھائیں گے۔ ناظرین، یہی تو حضرت علی کی زندگی کا اصل درس ہے، ایمان، خوف خدا اور اخلاص۔ وہ علی جنہوں نے میدان بدر میں تلوار اٹھائی، وہی علی نماز میں رب کے حضور لرزتے تھے۔ یہی وہ شان ہے جس نے انہیں اسداللہ یعنی اللہ کا شیر بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ صرف علم کا نہیں بلکہ خشیت الہی، محبت الہی اور خلوص نیت کا بھی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت۔ یہ بات محض الفاظ نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ علی کی زندگی کو سمجھنا ایمان کے معنی کو سمجھنا ہے۔ حضرت علی کا ایمان صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ دل کے خلوص سے تھا۔ ان کے ہر عمل کے پیچھے نیت صرف ایک تھی، اللہ کی رضا۔ وہ جب مسکین کو کھانا دیتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں علی ہوں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ۔ حضرت علی کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دن وہ بیت المال میں بیٹھے تھے، چراغ جل رہا تھا، جب ایک شخص آیا اور ذاتی بات کرنے لگا تو حضرت علی نے وہ چراغ بجھا دیا اور دوسرا چراغ جلا دیا۔ اس نے پوچھا، امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟
تو فرمایا پہلا چراغ بیت المال کا تھا، میں اس کی روشنی میں صرف امت کے کام کرتا ہوں، ذاتی بات اپنے خرچ سے ہی کروں گا۔ یہ تھا علی کا عدل، یہ تھا ان کا ایمان جو ہر لمحے اللہ کی رضا کے تابع تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہیں۔ یہ وہ عزت ہے جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ علی کا عمل مقبول ہوا تو گویا یہ اعلان تھا کہ اخلاص ہی وہ کنجی ہے جو اللہ کی رضا کے دروازے کھولتی ہے۔ پیارے ناظرین، جب ہم حضرت علی کے اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر کیا کبھی سوچا کہ ہماری نماز میں دل کہاں ہے؟ ہم رکوع و سجود کرتے ہیں، مگر کیا ہمارا دل بھی سجدے میں ہوتا ہے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ہر ایک کے لیے عمل کا وقت آج ہے، حساب کا وقت کل۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے دلوں کو خوف خدا سے بھر لیں، تاکہ جب موت آئے تو ہم بھی علی کی طرح ایمان پر مسکرا کر دنیا سے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اس لیے حضرت علی کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے، وہ کیفیت جو انسان کو رب کے خوف میں رلاتی ہے، جو گناہوں سے روک لیتی ہے، جو نیت کو خالص رکھتی ہے۔ آئیے ہم سب حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اپنی عبادتوں کو اخلاص سے بھریں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کریں۔ اے اللہ، ہمیں علی سے محبت کرنے والا بنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، آمین۔ اللہ ہم سب کو حضرت علی کے اخلاص، ان کے عدل، ان کے ایمان اور ان کے خوف خدا جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔